کرمنل کنٹرول سسٹم یا ماڈلز اور کرمنل جسٹس سسٹم ماڈلز کے اندر ہم ریہیبلیٹیشن پرسپیکٹیو پڑھیں گے. یہاں فوکس ریہیبلیٹیشن ہے کہ ایک انڈیویجول نے کوئی کرائم کیا ہے تو اسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. ریہیبلیٹیٹ مین کہ اس کو دوبارہ سے ٹرینڈ کرنا ہے کہ وہ سوسائٹی کا اگین فنکشنل ممبر بن جائے. وہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس کیا ہے؟ اس کے اندر جو کرمنالوجسٹ ہیں یا بیسک فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کو سائیکولوجیکل ٹریننگ دی جائے, سوشولوجیکل ٹریننگ دی جائے, سوشل ورک کے تھرو انگیج کیا جائے تاکہ وہ اپنے جو اس نے آفینس کیا ہے اس کے اوپر غور کرے, دوبارہ سے اس ایکٹ سے جان چھڑائے اور واپس ایک فنکشنل ممبر بنے سوسائٹی کا. اٹ از بیٹر ٹو ٹریٹ دین پنش اے گلٹی. یہاں پرپز ٹریٹمنٹ ہے, سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ, سوشولوجیکل ٹریٹمنٹ یا سوشل ورک کے تھرو ایک انڈیویجول کو انگیج کر کے اس کی بات کو سننا, اپنی بات یعنی سوسائٹی کے ریپرزینٹیو کے طور پہ اپنی بات پہنچانا, اس کی کاؤنسلنگ کرنا اور اسے دوبارہ سے فنکشنل ممبر بنانا ہے سوسائٹی کا. اس کا بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ کرمنلز آر پارٹ آف دا سوسائٹی, یعنی وہ ہمارا ہی حصہ ہیں. یعنی آپ کے باڈی کے کسی ایک حصے میں اگر پین ہو رہی ہو تو آپ اسے کاٹ کے نہیں پھینکیں گے بلکہ اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں گے, اسے آپ دوبارہ سے فنکشنل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو انسان کے اندر ایک ان بلڈ سسٹم ہے یا امیون سسٹم ہے یا ریزسٹنس سسٹم ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سوسائٹل اس کے لیے افیکشن لو کا ایلیمنٹ ایکسٹینڈ کیا جائے تو وہ انڈیویجول اپنی غلطیوں کو دور کر کے دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو یورپین پینل انسٹیٹیوشنز ہیں, جب کوئی ایک کرمنل جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کس لیول کا اس نے آفینس کیا, اگر سیریس کرائم یا آرگنائز کرائم کا ہے تو پھر تو نہیں, لیکن اگر لیس کرمنل ہے تو پھر اس کو فیملی کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہر ویکنڈ کے اوپر یا تو اس فون پہ اس کی بات کروائی جاتی ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ بات کرے, یا اور خاص طور پہ لو ونس کے ساتھ یعنی اسپاؤسز کے ساتھ, یا اسے چھٹی دی جاتی ہے جیسے ورک سے چھٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ جائے اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے, ڈسکس کرے اور فیملی کے ساتھ دوبارہ سے انٹیگریٹ اینڈ دیئر بائی ود دا سوسائٹی. اکارڈنگ ٹو دس پرسپیکٹیو, اور لیری سیگل کہتا ہے they can be productive member of their society, یعنی جو کرمنلز ہیں, اوفینڈرز ہیں, وہ دوبارہ سے سوسائٹی کا نہ صرف حصہ بنیں گے بٹ they can be productive member, یعنی وہ زیادہ اسکلفل ہو کے آرٹسٹ بن کے آ رہے ہوں. یعنی جیلز کے اندر بعض اوقات بہت اچھے سنگر پروڈیوس ہو جاتے ہیں, بہت اچھے اسکالر ریسرچ اسکالر پروڈیوس ہو جاتے ہیں, بہت اچھے آرٹسٹ پروڈیوس ہو جاتے ہیں جو آرٹ ورک کر کے دکھاتے ہیں, تو they can become the more productive members آف دا سوسائٹی, بشرطی کہ ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوں. ایون آپ نے کچھ عرصہ پہلے نیوز میں پڑھا ہوگا کہ ایک کوئی پاکستانی جیل, پرہیپس اٹ واز کراچی جیل, جہاں سے کوئی سنگر کمپٹیشن ہوا تھا اور بڑے اچھے سنگرز وہاں سے ملے تھے. اور اس پرسپیکٹیو کے اندر جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کرمنل آر وکٹم آف دیئر سوسائٹی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی نے ہی ان کو کرمنل بنایا, وہ خود سے نہیں بنے, ان بلٹ نہیں ہے. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ جینیٹیکل پرابلم ہے یا لرننگ ہے یا ریشنل چوائس ہے, لیکن یہاں آرگومنٹ اس پرسپیکٹیو کے اندر یہ ہے کہ کرمنلز چونکہ سوسائٹی کا انٹیگرل پارٹ ہیں, سوسائٹی سے ہی انہوں نے کرائم سیکھا ہے, سوسائٹی ہی ان کو ریسوشلائز کرنے کی یا ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ذمہ دار ہے, اینڈ ایون دے بیکم دا بیٹر ممبر آف دا سوسائٹی اور دا پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی. اور لیری جے سیگل کہتا ہے کہ یہ اس نے امریکن کلچر کی ایگزامپل دی ہے کہ ہیلپنگ ادرز, یعنی جب آپ کرمنل کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, اس کو اسسٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے فنکشنل ممبر آف سوسائٹی ہو جائے. اور یہ اسی طرح سے ہے کہ جب یعنی وہ امریکن ایگزامپل دیتے ہوئے آتھر کہتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی پیچھے رہ رہا ہو تو ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں, اس کو اسسٹ کرتے ہیں, اگر کوئی ڈیزیبلڈ ہے تو اس کو فیسلٹیز دیتے ہیں, اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ایز اے ریزلٹ, تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے یا اس کو ایز اے ممبر
اسسٹ کرنا سوسائٹی کا فرض ہے. یعنی اس پورے پرسپیکٹیو کے اندر ریہیبلیٹیشن پہ فوکس ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے پہلے تو اس ایکٹر کو یا اوفینڈر کو اینالائز کریں کہ اصل میں اس کا پرابلم کیا ہے، پھر اس کے مطابق اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، اسے واپس لائیں، جو اس نے اوفینس کیا اس سے اس کو نکالیں. اس پرسپیکٹیو کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ انڈیویجول خود شاک میں ہوتا ہے، جو اس نے ایکٹ کیا ہے بعض اوقات وہ زیادہ شرمندہ ہوتا ہے دین دا ادر ممبرز آف دا سوسائٹی اور ایون دیئر فیملی. اسے اپنے کیے پہ شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اوفینس کیا، اس کو کیے پہ شرمندگی ہے اور وہ یہ ایشور کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا اوفینس نہیں کرے گا. تو اس لیے اس کی ریہیبلیٹیشن سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. اس کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جیسے PSD ڈس آرڈرز کہتے ہیں، ڈپریشن ہے، اینگر ہے، انگزائٹی ہے، تو اس اور یہ لائف ٹائم بھی ہو سکتے ہیں. اگر سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دی جائے تو وہ لائف ٹائم نہیں ہوتی بلکہ فار دا ٹیمپریری پیریڈ ہوتی ہیں، اور اس انڈیویجول کو یعنی اوفینڈر کو دوبارہ ٹریٹمنٹ کے تھرو ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس سوسائٹی میں لے جا سکتا ہے، یہ لے آیا جاتا ہے، اور وہ دوبارہ سے پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی بن جاتا ہے. وہ بہت اچھا آرٹسٹ بن جاتا ہے، وہ بہت اچھا رائٹر بن سکتا ہے، وہ بہت اچھا ٹیلنٹ اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. وہ بعض اوقات لوگ سم ٹریڈز جو ہیں، جیسے کوئی بہت اچھا پلمبر بن گیا، کوئی مکینک اچھا بن جاتا ہے، تو یہ ساری ٹریننگز جیلز کے اندر کی جاتی ہیں. یہ ہم آگے سسٹم بھی پڑھیں گے کہ امپریزنمنٹ سسٹم کیا ہے اور وہاں کیا کیا سکلز دی جاتی ہیں. تو اس ماڈل کے اندر ایک انڈیویجول کو ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس فنکشنل ممبر آف سوسائٹی بنایا جائے.